السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جو جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم. ٹھیک ہے, اس میں جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے تحریک دیوبند. تحریک دیوبند کا آپ پس منظر پڑھ چکے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, تحریک دیوبند کے اسباب کون سے تھے, اسلام کا احیاء اور تبلیغ اسلام. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تحریک دیوبند کی اپنے لاسٹ لیکچر میں خصوصیات کون کون سی تھیں. ٹھیک ہے, اس میں اس کی جو ہے برصغیر کی مختلف تعلیمی روایات اور یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے تحریک دیوبند پر تبصرہ. یعنی یہ تحریک جو ہے جن مقاصد کے لیے شروع کی گئی وہ کس حد تک ان کا حصول ہوا, اور آنے والے وقت میں اس تحریک نے جو ہے وہ مسلمانوں کے جو ایک تحریک آزادی تھی یا ان کے جو معاشرتی اور تعلیمی بدحالی تھی اس کو کس حد تک جو ہے سپورٹ کیا, اور اس میں کتنی کامیابی مسلمانوں کو اس تحریک کی وجہ سے حاصل ہوئی. تو اس کا جو ہے تبصرہ پڑھتے ہیں. تحریک دیوبند بنیادی طور پر مذہبی تحریک تھی. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ دین اسلام کے احیاء کے لیے اور اس کی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی. اس لیے دین کے حوالے سے مذہبی علوم اور اسلامی اقدار کے تحفظ میں اس کو کامیابی ملی. اسی وجہ سے دینی علوم کا دینی علوم جس کو برطانوی حکومت نے بالکل ختم کر دیا تھا یا ان کو جو ہے وہ تعلیمی نظام سے خارج کر دیا تھا, اس کی اور اس کو دوبارہ سے اس کے ریوائول کے لیے اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اس تحریک میں کامیابی حاصل ہوئی. برصغیر پاک و ہند کے بے شمار علماء نے اس ادارے سے فیض حاصل کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. بہت سارے بڑے بڑے علماء جنہوں نے آگے جا کر دین کی تبلیغ کی, دین اسلام کو فروغ دیا اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ دین کے جو ہے بے شمار انہوں نے تعلیم دی لوگوں کو, وہ یہاں کے فارغ التحصیل علماء تھے. اور آج بھی جو ہیں یہاں سے ایسے بہت سارے علماء جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں. دیوبند کے نصاب میں اس وقت کے تمام اسلامی مکتبہ ہائے فکر اور معروف تعلیمی اداروں کے نصابات کی بنیادی باتوں, روایات و اقدار اور خصوصیات کو سمونے کی کوشش کی گئی, جو اگرچہ ایک حد تک کامیاب رہی لیکن اس سے دیوبند کا نصاب غیر ضروری طور پر بوجھل ہو گیا. اب دیوبند میں جو نصاب پڑھایا جا رہا تھا اور اس میں تمام تر جتنے بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان کی بنیادی باتوں, روایات, اقدار اور خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. اگرچہ جو یہ نصاب کافی حد تک متوازن بنایا گیا لیکن یہ جو وہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ تھے ان کے لیے بہت زیادہ بوجھل ثابت ہوا. تحریک دیوبند نے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہندوانہ رسم و رواج اور مختلف بدعات کو ختم کرنے میں تو نمایاں کردار ادا کیا, لیکن یہ وقت کی ضرورت اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کا ساتھ نہ دے پائے. تحریک دیوبند نے جو مسلمانوں کی دینی اصلاح تھی اس میں بے پناہ کام کیا اور بہت حد تک جو ہے وہ اس میں جو ہے کامیابی حاصل کی, جو ان کی اس تحریک کا بنیادی مقصد تھا, یعنی اسلام کا احیاء اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ. لیکن جو بدلتے ہوئے وقت کے تقاضے تھے, جو سیاسی حالات اس وقت سامنے تھے مسلمانوں کے, جو معاشرتی حالات جن سے وہ گزر رہے تھے, اس میں یہ جو ہے اس کی خصوصیات زیادہ کارآمد ثابت نہ ہوئیں. عصری علوم جن میں خصوصاً انگریزی اور سائنس کے علوم شامل تھے تحریک کا حصہ نہ بنائے گئے, جس کے باعث اس کا نصاب عملی زندگی کے تقاضوں کے ساتھ نہ دے سکا. فارسی جو دیوبند کے نصاب میں بلند مقام رکھتی تھی اب سرکاری ملازمتوں کی راہ میں رکاوٹ تھی, کیونکہ اب وہ سرکاری زبان نہ رہی تھی اور ملازمتوں کے لیے مغربی اور سائنسی علوم پڑھانے والے لوگ درکار تھے. اب جو انہوں نے اپنے اسلامی علوم کی اشاعت و تبلیغ کی بنیاد رکھی تھی, اس میں انہوں نے انگریزی زبان اور سائنسی علوم کا جو ہے وہ کسی بھی طرح ان کی تعلیم دینے سے یا اس کو اپنے دارالعلوم کے مضامین میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا, جس کی وجہ سے آنے والے وقت کے جو تقاضے تھے یا جو مسلمانوں کی معاشی طور پر جو ان کے مددگار ثابت ہو سکتے تھے ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ مسلمانوں کو سرکاری نوکریاں درکار تھیں, اس میں اس کی راہ میں رکاوٹ
بنتی چلی گئی. اور اب جو ہے جو فارسی زبان وہاں پڑھائی جا رہی تھی وہ ایک سرکاری زبان کے طور پر یا ملکی زبان کے طور پر برصغیر میں رائج نہیں تھی. اور آنے والے وقت میں جو ہے انگریز حکومت جو ہے سرکاری ملازمین انہی لوگوں کو رکھ رہی تھی جو کہ سائنسی علوم سے واقف تھے اور انگریزی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. دیوبند میں علمی آزادی، فلسفہ اور منطق جیسے مضامین پر بہت زیادہ زور دیا گیا، جس کے باعث بحث و مباحثے کی فضا پیدا ہوئی جو بعد ازاں مناظروں کی صورت اختیار کر گئی، اختلافات کا باعث بنی. دیوبند مدرسے میں جو ہے بہت زیادہ بحث و مباحثہ کی فضا جو ہے اس کو فروغ دیا گیا، جو کہ آگے آئندہ وقت میں آنے والے وقت میں جو ہے مختلف اختلافات کا، دینی اختلافات کا باعث بن گئی. ایک طرف تو دیوبند جیسے مدارس میں جدید تعلیم کے حوالے کی حوصلہ افزائی نہ کی گئی، دوسری طرف جدید تعلیم کے اداروں نے دینی تعلیم سے قطع تعلق کیے رکھا. دیوبند میں جو ہے وہ دنیاوی علوم یا جدید تعلیم یا مغربی علوم نہیں پڑھائے جا رہے تھے. اور اسی طرح سے جو اب سرکاری تعلیمی ادارے تھے جو برطانوی حکومت کے جن کا نظام برطانوی حکومت چلا رہی تھی جن تعلیمی اداروں کا، اس میں دینی علوم سے بالکل قطع تعلق کر دیا گیا تھا. اس طرح دین اور دنیاوی تعلیم دو علیحدہ علیحدہ خانوں میں بٹ گئی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ بڑھتا گیا، جس کے باعث اسلامی تعلیمات کی جامعیت کا تصور مجروح ہوا. لیکن بدقسمتی سے دینی اور دنیاوی تعلیم کا یہ تصور آج تک ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور سرکاری تعلیمی اداروں اور دینی مدارس کی صورت میں نظر آتا ہے. اب جو اس وقت کی تعلیمی تحریک کے بعد جو ہے مسلمانوں کی تعلیمی حالت تھی، اس میں دین اور دنیا کی تعلیمی اداروں کو دو مختلف خانوں میں بانٹ دیا گیا اور کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں تھا جو دنیاوی اور دینی تعلیم اکٹھی کر کے مسلمانوں کو تعلیم دے. اس وقت کے تحریک دیوبند جیسا کہ پہلے ہی ذکر ہوا اسلامی ورثے کے تحفظ اور مسلمانوں کے الگ قومی تشخص کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، لیکن مسلمانوں پر مغرب اور مغربی علوم کی الغار کو مؤثر طور پر روکنے میں ناکام رہی. تحریک دیوبند نے اسلامی ورثے اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ کر لیا، لیکن مسلمانوں پر جو مغربی علوم کی الغار تھی یا اس کی وجہ سے ان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے مسلمان جس پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے تھے، اس کی روک تھام میں جو ہے وہ یہ تحریک کوئی خاص خدمات سر انجام نہیں دے سکی. جدید تعلیم اور سائنسی علوم کی بلا جواز مخالفت کے باعث تحریک دیوبند کو بہت سے مسلمانوں کی مخالفت کا سامنا بھی رہا جو دونوں علوم میں تعاون اور اعتدال کی فضا چاہتے تھے. بہت سے لوگوں نے اس تحریک کی مخالفت بھی کی، بہت سے مسلمانوں نے جو چاہتے تھے کہ دین اور دنیا کے علوم کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کر کے نہ پڑھایا جائے، بلکہ ایک ہی چھت کے نیچے ان کو متوازن طریقے سے مسلمانوں کی ان کی تعلیم دی جائے. وہ مسلمان رہتے ہوئے اور اسلامی ورثے کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جدید علوم بھی حاصل کرنا چاہتے تھے. ان کا خیال میں علم کے بارے میں اسلام کی جامعیت سے یہی تصور سامنے آتا ہے. یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کو لوگوں میں قبول عام کا درجہ حاصل ہوا، کیونکہ وہ دین اور دنیا میں دوری کے تصور کا قائل نہ تھے. ایسے مسلمان جو اس تحریک کے خلاف تھے یا اس میں یہ جسے کہنا چاہیے ان کو اعتراض تھا کہ دین اور دنیا کی تعلیمات کو الگ الگ حصوں میں الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا گیا ہے، جبکہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اپنی دینی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے اور اپنی اسلامی ورثے کا تحفظ کرتے ہوئے جدید دور کی تعلیم جو مغربی علوم ہے ان کو بھی حاصل کریں اور انگریزی زبان سے بھی استفادہ حاصل کریں، تاکہ اسلام کی جو جامعیت کا تصور ہے وہ پورا ہو سکے. اور ایسے لوگوں میں نمایاں نام جو ہے وہ سر سید احمد خان کا تھا، جنہوں نے آگے جا کر پھر تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی اور یہ تحریک جو ہے وہ لوگوں میں قبول عام کا درجہ جس کو حاصل ہوا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک تبصرہ تھا تحریک دیوبند کا. آپ کا یہ ٹاپک تحریک دیوبند کا کمپلیٹ ہو گیا. پس منظر، اس کے بعد تحریک دیوبند کے اسباب، تحریک دیوبند کے خصوصیات اور آخر میں تحریک دیوبند پہ تبصرہ. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دوسری تحریک ہم سٹارٹ کریں گے جو کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ تھی. ٹھیک ہے جی، اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے یاد کرنا ہے.
اوکے جی.